بہت مجبوری میں آدمی قرض لے اور جو وعدہ کر رہا ہے اس وعدے پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور آدمی ایسا اپنے اوقات کو منظم کرے کہ اس کے لیے کمانا آسان ہو جائے، وہ فری نہ رہے، بیکار نہ رہے، سست اور کاہل نہ رہے، تاکہ معاشی اعتبار سے وہ پختہ ہو جائے۔ جب معاشی اعتبار سے وہ پختہ ہوگا تو وہ قرض لینے والا نہ بنے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو وہ قرض دینے والا بنے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور مدت معینہ متعین ہوتی ہے اور قرض لینے والا مدت معینہ تک اس کو ادا نہیں کرتا، پھر وہ مہلت دے دیتا ہے، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، جتنے دن کی وہ مہلت دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لینے والا تنگ نسل مفلوق الحال ہو، پریشان ہو، ادا ہی نہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اس کو مہلت دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھ رہے ہو بیچارہ معذور ہو گیا، کمانے کے لائق نہ رہا، کسی ایسی دائمی اور موذی بیماری کا شکار ہو گیا، اس پر قرض ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم معاف کر دو، صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تم معاف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ سے تم جانتے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو تجہیز و تکفین کے بعد میت کا قرض اس کے ترکے سے ادا کیا جائے۔ اگر میت کا انتقال ہوا اور اس کی کچھ نمازیں باقی رہ گئی، کچھ روزے باقی رہ گئے، فرض نماز، فرض روزے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ کیا اہمیت ہے نمازوں کی، کیا اہمیت ہے روزوں کی۔ روزوں میں بھی ہمارے اندر کاہلی اور سستی پائی جاتی ہے، فرض روزوں میں، نمازوں میں بھی ہمارے اندر کتنی کاہلی اور سستی پائی جاتی ہے، کتنی نمازیں ہم ادا کر دیتے ہیں اور پھر ان کو ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، مالداروں پر جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ تک، مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ یہ دین کے ستون ہیں۔ نماز کی عادت ڈالو اپنے اندر، صبح اٹھو، اگر کسی وجہ سے وقت پر ادا نہ کر سکوں، پہلے وضو کرو اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے، اپنی دکان کھولنے سے پہلے، اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے، اگر نوجوان کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اپنے اس عمل سے پہلے 2 رکعت نماز سنت کی قضا کرو اور 2 رکعت نماز فرض کی قضا کرو۔ اب مسئلہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اگر زوال سے پہلے فجر کی قضا کی جا رہی ہے تو 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں گی اور 2 فرض ادا کیے جائیں گے، چونکہ اگرچہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں اور 2 سنتیں مؤکدہ فرضوں کے بعد ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں اور 3 وتر واجب ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ وقت کے اندر ادا کی جائے۔ اگر چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، ظہر کی سنتیں رہ گئیں، مغرب کے بعد کی سنتیں رہ گئیں، یا سنتیں کیا رہی، آدمی جب فرض پڑھتا ہے تو سنتیں ہمارے وہ فرض ہی غائب ہو جاتے ہیں، تو سنتوں کا لیکن فجر کی سنتوں کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تترکهما ولو طردتكم الخيل، ان 2 سنتوں کو مت چھوڑنا اگرچہ تمہیں گھوڑے رون دیں۔ تو اگر زوال سے پہلے فجر کی نماز کی قضا آدمی کا، یہ نہ سوچے کہ ظہر میں کروں گا میں، ارے زندگی کا بھروسہ ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے کہ زندہ رہیں گے؟ عشاء میں تو قضا کرتا ہوں، میں تو دوسرے دن جامع مسجد کے دونوں جماعت خانے کے گیٹوں پر عربی کی حدیث لکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ حدیث مرفوع نہ ہو لیکن صحابی کا قول بھی حدیث ہوا کرتا ہے، اس کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے عجلوا بالصلاة قبل الفوت، نماز کے فوت ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی میں جلدی،
دوسری طرف لکھا ہوا ہے عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے میں ضروری ہے۔ گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں، اللہ کے سامنے روئے نہیں، گراہے نہیں، استغفار نہیں کیا، بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کی، ملک الموت آ گیا، روح قبض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، ورنہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی کوتاہی کرنے والا، حرام میں، ناجائز میں اور مشتبہ میں ملوث ہونے والا، اس کی تو گرفت ہوگی، اس کی تو پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں حساب دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں سستی نہ کرو۔ تو یہ میں نے مسئلہ عرض کیا، فجر کی سنتیں، اگر فجر کی قضا ہم ظہر کے وقت سے پہلے پہلے کرتے ہیں تو فجر کے 2 فرضوں کے ساتھ 2 سنتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ کیوں آپ بغیر نماز پڑھے ہوئے ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں برکت نہیں، دکان نہیں چلتی، دماغ نہیں چلتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بزنس کے اندر برکت نہیں ہے؟ آپ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر کے بے برکتیاں سب لے لی۔ جگہ خالی نہیں رہتی، یا تو برکت ہوتی یا بے برکت ہوتی، یا تو رحمت ہوتا ہے یا غضب ہوتا ہے، یا تو عنایت اور نوازش ہوتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، عقاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، رزق ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اگر میت کی کچھ نمازیں اور روزے باقی رہ گئے ہیں اور اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اتنے روزے رہ گئے ہیں، میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے، فرض روزے، اس کے مال سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو صدقہ فطر ہر روزے کا یہ فدیہ ہے۔ نماز کا بھی یہی فدیہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، ہمارے فقہاء نے فرمایا دن رات کی نمازیں 5 ہوتی ہیں تو فدیے کے طور پر 5 نمازیں کا فدیہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ وہ 6 نمازیں کون کون سی؟ 5 نمازیں فرض اور 1 واجب نماز جو فطر کی عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کا بھی فدیہ ادا کیا جائے۔ نماز کا اور روزے کا دین میں کتنا اہم مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، الفاظ مبارک زبان سے صحیح طور پر نکل بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت بہت ساری ہدایتیں فرمائی، بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ من جملہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں کے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ جامع آپ کے ارشادات ہوا کرتے، آپ نے فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن معانی کا سمندر بحر سخار دریا اس میں منظم ہوا کرتا ہے۔ الصلاۃ یہ اللہ کا حق اللہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کی پابندی رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ ظاہر ہے کہ جو نماز کی پابندی رکھے گا وہ روزہ بھی رکھے گا، جو نماز کی پابندی کرے گا وہ زکوٰۃ بھی دے گا، جو نماز کی پابندی کرے گا اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ حج بھی فرض ادا کرے گا، جو نماز کی پابندی کرے گا وہ دیگر اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ چونکہ نماز کی یہ تاثیر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے انسان کو روکا کرتی ہے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم، یمین داہنے ہاتھ کو کھا جاتا ہے اور اس کی جمع ایمان ہے، اور ملکہ یملکو کے معنی آتے مالک ہونا، یعنی تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، مراد اس سے تمہارے غلام ہیں، تمہاری بانیاں ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش کیا، ان سے احسان کا معاملہ کرنا ہے، یہ نہ سمجھنا یہ میرا خادم ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ میری لونڈی ہے، یہ میری بانڈی ہے، یہ میرا غلام ہے، میں جیسا چاہوں اس سے کام لوں۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ بھی، یعنی معاشرے میں جن کو کمتر سمجھا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے بہت کم ان کو دیکھا جاتا ہے،
اپنے غلاموں کا خیال رکھے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، کیا وہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھے؟ وہ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ وہ اپنے استادوں کا، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرے گا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی رکھنا، نماز کی پابندی رکھنا، اور غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ تعلیمات حضور علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت امت کو تعلیم فرما دی، اور فرما دیا کہ تم اگر نماز کی پابندی رکھو گے، تمام حقوق اللہ کی ادائیگی میں تم انشاءاللہ اب پابند رہو گے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہوگی۔ اور وما ملکت ایمانکم کا جملہ مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ارشاد فرما کر آپ نے یہ تعلیم ارشاد فرما دی، اگر تم نے غلاموں کا خیال رکھا تو تم انشاءاللہ اپنے سے جو عمر میں بڑے ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، مقام میں بڑے ہیں، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے دینی اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ بلند رکھا ہے، ان کا تو تم بدل جائے اولا ہی تمام کرو۔ جب غلاموں کا تم خیال رکھو گے تو تم کیا اس سے ایسے شخص سے یہ امید ہو کہ وہ بڑوں کا خیال نہیں رکھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نمازوں کا فدیہ اور روزوں کا فدیہ میت کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے، تاکید کر کے گیا ہے تو ادا کرنا واجب ہے، اور اگر ورثہ کو معلوم ہے وصیت میں نہیں کی تب بھی اگر وہ اس کے مال میں سے ادا کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی عنایتیں ہوں گی، بڑی نوازشیں ہوں گی۔ باقی آئندہ جمعے پر عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا، سنتیں پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا